السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم نسخہ پیش کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں۔ اس کا سانس پھولتا ہے، کھانسی اٹھ جاتی ہے، بہت کھانسی اس کو ہوتی ہے اور دمہ اس کو ہو جاتا ہے۔ دمے کی وجہ سے چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اور سانس کے پھولنے کی وجہ سے چند قدم رکھنا اس کو بہت دشواری ہو جاتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر 10 قدم اٹھ کر آ جاتا ہے تو بات کرنے کے اندر بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا، اور جس کی وجہ سے ادھر ادھر جانے کے لیے بڑی مشکل اس کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر اپنے مکان میں نیچی منزل سے اوپر جانے لگتا ہے تو بیچ میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھانستا رہتا ہے اور اس کا سانس پھولنے لگتا ہے اور اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب جو ہے میری زندگی کی یہ آخری لمحات ہیں، اور یہ جو ہے بڑا مشکل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ اتنا دقت رہتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے۔ سانس اور دمے کی وجہ سے انسان بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہیں رشتہ داری میں جانے لائق نہیں رہتا، جاتا ہے تو بہت سوچ سمجھتا ہے کہیں رات کو دھسکا نہ ہو جائے، رات کو دمہ نہ اٹھ جائے، کھانسی نہ اٹھ جائے، جس کی وجہ سے رشتہ دار پریشان نہ ہو جائے، میری وجہ سے کوئی اور پریشان نہ ہو جائے، تو یہ انسان سوچتا رہتا ہے۔ تو دمے کی بہت ساری بیماریاں دمے کی وجہ سے پنپ جاتی ہیں، اس لیے یہ بہت اہم مرض ہے۔ دمہ، سانس کا پھولنا، سانس کا اکھڑ جانا، اس کی وجہ سے بہت پریشان انسان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت آسان نسخہ ہے۔ ایک تو لے لو گھی گوار، جس کو ایلو ویرا بولتے ہیں۔ گھی گوار لے لو 3 کلو، اجوائن 300 گرام، گھی گوار 3 کلو، اجوائن 300 گرام، اور پیپل کلا 50 گرام، اور نمک کھاری یہ 300 گرام۔ یہ ہو گئی 4 چیزیں، یعنی گھی گوار 3 کلو، اجوائن 300 گرام، پیپل کلا 50 گرام، نمک کھاری یہ 300 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ گھی گوار، اجوائن، پیپل کلا، نمک کھاری، 4 ادویات ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ گھی گوار جو ہے، جس کو ایلو ویرا بولتے ہیں، 3 کلو لے کر صاف ستھرا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ 3 کلو جو یہ گھی گوار ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ایک مٹی کی ہانڈی لے لو، اور اس مٹی کی ہانڈی میں تمام ادویات کو ڈال دو، اور یہ گھی گوار بھی اس کے اندر ہی ڈال دو، اور چاروں طرف یعنی اس کے اپلے لگا دے، گوبر کے اپلے، لکڑیاں نہیں، بہت سے لوگ لکڑیاں جلا کر کے اور وہ دوائی کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف اپلے لگا کر اس ہانڈی کو بالکل بند کر دیں، اور اس اعتبار سے اس میں آگ لگائیں، یعنی اس اپلوں میں، تاکہ یہ ہانڈی کے اندر رکھ کر ساری دوائیاں پک جائیں، اور ایسی پک جائیں کہ یہ بالکل یعنی راکھ ہو جائے، جل جائے۔ اور ساری دوائیوں کو جب نکال کر، یعنی ہانڈی کو نکال کر، ایسے نہیں نکالنا بلکہ آگ میں پوری آگ جل جائے، اور جلنے کے بعد بجھ جائے، اور یہ ہانڈی اسی کے اندر رہے، اور جب بالکل راکھ ٹھنڈی ہو جائے اس وقت میں اس ہانڈی کو نکالنا ہے۔ اس ہانڈی کو نکال کر اس کے اندر جو دوائیاں ہیں، اس دوائی کو باہر نکال کر پھر ان کو بالکل باریک پیس لیں، بالکل باریک ہو جائے گی، اور پھر باریک پیس کر اور ان کو چھان کر ایک شیشے کے کانچ کے برتن میں اس کو محفوظ رکھے، تاکہ باہر کی نمی اس کے اندر نہ آئے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس جو طریقہ ہم نے ان کو بتلایا ہے، اور ان کو جو ہے یعنی آدھی چمچ صبح
اور آدھی چمچ شام گرم پانی یا دودھ کے ساتھ، بلکہ دودھ کے ساتھ نہیں، گرم پانی لے لو، اس گرم پانی میں آدھی چمچ شہد کو ڈال دو اور اس کو گھول کر اس پانی میں ملا کر، اور اس کے بعد میں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام۔ اگر زیادہ عمر کے ہیں، یعنی وہی جو ہم بتلاتے ہیں کہ 30 سے 40 سے اوپر کے ہیں تو 1 چمچ، اور اس سے کم عمر کے ہیں تو آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام، پانی گرم کر کر آدھی چمچ شہد اس میں ڈال کر صبح اور شام لے، انشاءاللہ دمے کو اکھاڑ پھینک دے گا اور بالکل صحیح تندرست ہو جائے گا، اور بہت خوش ہوگا کہ میرے دمہ جو یعنی بیماری تھی، جو سانس پھولتا تھا، اس سے پریشانی ہوتی تھی، انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور یہ دمہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزیں جو آپ کو ہم نے بتلائی ہیں، گھی گوار ہے، اجوائن ہے، پیپل کلا ہے اور نمک کھاری، یہ 4 چیزیں ہم نے باقاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہترین نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریے، دوسروں تک اس بات کو پیغام کو پہنچائیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے، دوسروں کو بھیجیں گے، انشاءاللہ بہت مفید ور ہوگا۔ ہمارا نمبر آپ کی خدمت میں ہے، فون پر واٹس ایپ پر معلومات کر سکتے ہیں، اور ساری ادویات، ساری دوائیاں مکمل طور پر تیار بھی ملتی ہیں، تیار بھی کی جاتی ہیں۔ اس لیے اور چیز میں آپ کو بتلا دوں کہ دعاؤں کا اہتمام رکھیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور دوسری دوائی انشاءاللہ بتلائیں گے۔